آپ کو اپنے سوال کا جواب خود ہی مل گیا تو میں کیا بتاؤں، آپ نے جو خود دیکھا آنکھوں سے۔ ایک طرف بی جے پی یہاں دعویٰ کر رہی ہے کہ جموں کشمیر میں امن امان قائم ہے، لیکن 2000 دیکھیے جموں کشمیر کے لوگ جموں کشمیر کے لوگ دو ملکوں کی دشمنی کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگوں کی زندگی، ان کے معاملات، ان کی پراپرٹی ڈسٹرکشن سارا برباد ہو رہا ہے، کیونکہ دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور جموں کشمیر اس کا شکار ہو رہا ہے، جس میں ہمارے باہر سے ہمارے غریب مزدور لوگ وہ بھی اسی کا شکار ہو گئے۔ جو ڈاکٹر صاحب اتنا لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اتنے اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، یہ بھی اسی دشمنی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور اس میں کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ جب تک یہ ملک آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم سے ریکنسلیشن جیسے واجپئی جی کے وقت میں ہوا تھا وہ راستہ نہیں اپنائیں گے، تب تک خدا نخواستہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اور ملک کے لوگوں کو اسی طرح یہ جو حادثات ہیں، یہ حادثات خدا نخواستہ ہوتے رہیں گے۔ ڈاکٹر فاروق اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ کل انہوں نے اپنے بیان چینج کیا اور کہا کہ تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی پاکستان سے جب تک نہ یہ دہشت گردانہ حملے جو ہے بند کیے جائیں۔ تو اب میں کیا کروں؟ اگر انہوں نے کل ایک بات کہی آج دوسری بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، رولنگ گورنمنٹ بھی ایسا کہتی ہے کہ نہیں ہو دونوں ملکوں کے بیچ میں جب تک جنگ رہے گی جموں کشمیر کے لوگ پسے جائیں گے۔ جموں کشمیر کا ہر انسان، محبوبہ مفتی کی بات نہیں ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں اس جنگ سے چھٹکارا ملے، یہ ملک دونوں آپس میں مل بیٹھ کے بات کر لیں تاکہ جموں کشمیر اس خون خرابے سے باہر نکل آئے۔ آپ کو اپنے سوال کا جواب خود ہی مل گیا تو میں کیا بتاؤں، آپ نے جو خود دیکھا آنکھوں سے۔ ایک طرف بی جے پی یہاں دعویٰ کر رہی ہے کہ جموں کشمیر میں امن امان قائم ہے، لیکن 2000 دیکھیے جموں کشمیر کے جموں کشمیر کے لوگ دو ملکوں کی دشمنی کے پیچھے پھنسے ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر کے لوگوں کی زندگی، ان کے معاملات، ان کی پراپرٹی ڈسٹرکشن سارا برباد ہو رہا ہے، کیونکہ دو ملک آپس میں لڑ رہے ہیں اور جموں کشمیر اس کا شکار ہو رہا ہے، جس میں ہمارے باہر سے ہمارے غریب مزدور لوگ وہ بھی اسی کا شکار ہو گئے۔ جو ڈاکٹر صاحب اتنا لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اتنے اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، یہ بھی اسی دشمنی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور اس میں کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ جب تک یہ ملک آپس میں مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ افہام و تفہیم سے ریکنسلیشن جیسے واجپئی جی کے وقت میں ہوا تھا وہ راستہ نہیں اپنائیں گے، تب تک خدا نخواستہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اور ملک کے لوگوں کو اسی طرح یہ جو حادثات ہیں، یہ حادثات خدا نخواستہ ہوتے رہیں گے۔ ڈاکٹر فاروق اس سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ کل انہوں نے اپنے بیان چینج کیا اور کہا کہ تب تک کوئی بات چیت نہیں ہوگی پاکستان سے جب تک نہ یہ دہشت گردانہ حملے جو ہے بند کیے جائیں۔ تو اب میں کیا کروں؟ اگر انہوں نے کل ایک بات کہی آج دوسری بات کہہ رہے ہیں تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، رولنگ گورنمنٹ بھی ایسا کہتی ہے کہ نہیں ہو دونوں ملکوں کے بیچ میں جب تک جنگ رہے گی جموں کشمیر کے لوگ پسے جائیں گے۔ جموں کشمیر کا ہر انسان، محبوبہ مفتی کی بات نہیں ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں اس جنگ سے چھٹکارا ملے، یہ ملک دونوں آپس میں مل بیٹھ کے بات کر لیں تاکہ جموں کشمیر اس خون خرابے سے باہر نکل آئے۔